بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جا بجا سرسبز درخت استادہ تھے جو شجرکاری کی کسی پرانی مہم کے نتیجے میں بڑھتے چلے گئے تھے۔ مزار کا طواف کرتے ہوئے مجھے کلک ہوا کہ پاکستانیوں نے اپنے قائد کا مزار تعمیر کر کے اس منصوبے کو یکسر بلا دیا تھا۔ اس کے گرد باغات، لائبریری، میوزیم اور دوسری عمارات کی تعمیر کے منصوبے دیمک کی خوراک بننے کے لیے فائلوں میں چھوڑ دیے گئے تھے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں تھوڑی دیر میں امریکی قونصل خانے کے سامنے جا پہنچا۔ اس روز آہنی جنگلوں کے پیچھے بنی ہوئی شاندار عمارت تاریک پڑی ہوئی تھی۔ باہر سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اندر کوئی موجود نہ ہو۔ تاریک احاطے میں کچھ ٹیبلیں متحرک نظر آ رہے تھے۔ باہر فٹ پاتھ کے کنارے بنی ہوئی نیم پختہ چوکی میں مسلح پولیس والے رات کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس عمارت میں کام کرنے اور آنے جانے والے بیشتر سفید فام بظاہر ہمارے دوست تھے، لیکن روز اول سے ہمارے بدخواہ تھے۔ کسی خوشنما چہرے پر بڑھ آنے والے بد گوشت کی طرح ہمیں کاٹ کر پھینک دینا چاہتے تھے۔ ان کا آخری سرخیل اوبرائن ڈی ہنٹ تھا، جو اسی قونصل خانے کے کسی کمرے میں بیٹھ کر عظیم تر ایشیائی اتحاد کے منصوبوں میں رنگ بھرا کرتا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اپنے خواب کی کوئی تعبیر دیکھنے سے پہلے ہی وہ مجھ سے ٹکرا گیا اور پھر نئی دہلی میں بہت صفائی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ قونصل خانہ آئے دن پاکستان کے کسی نہ کسی بدترین دشمن کی میزبانی کرتا رہتا تھا۔ ان میں رابن مائر کا نام فہرست کے بالکل آخری سرے پر تھا۔ صہیونی مفادات کا وہ رکھوالا نفیس سفارتی نقاب اوڑھ کر اپنے ایجنٹوں کو کسی برے وقت سے بچانے کا عزم لے کر بہت مستعدی سے کراچی پہنچا تھا۔ اس کی آمد کی پہلی رات رستم کا پاپ کاٹا گیا، پھر اس درندے کو کراچی میں اپنی دوسری رات گزارنے نصیب نہ ہو سکی۔ اضطرار کے عالم میں وہ وہیں پہنچا جہاں ہم اس کے لیے جال بچھائے بیٹھے تھے۔ وہ موہنی پنڈت کو مارنے میں ضرور کامیاب ہو گیا، لیکن پھر اسے وہاں سے زندہ نکلنا نصیب نہ ہو سکا۔ قونصل خانے اور باغ جناح کی درمیانی سڑک سے گزرتے ہوئے وہ اشتعال انگیز خیالات میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلتے رہے، اور پھر میں پل عبور کر کے کلفٹن والی سڑک پر نکل گیا۔ اس راستے میں جہانگیر کا گھر واقع تھا۔ لمحہ بھر کے لیے میں نے ادھر جانے کے بارے میں سوچا، مگر پھر ارادہ ترک کر دیا۔ اس وقت جہانگیر گھر پر موجود نہ ہوتا اور سلمہ موقع غنیمت جان کر میرے لیے مسئلہ بن جاتی۔ میں اس سڑک سے ہوتا ہوا ساحل سمندر کے ایک دور افتادہ حصے میں جا نکلا۔ سمندر کی تھکی تھکی لہریں پتھریلی دیوار کو تقریباً چھوتی ہوئی دم توڑ رہی تھی۔ میں گاڑی کو کنارے سے لگا کر چوڑی دیوار پر بیٹھ گیا۔ سمندر کی طرف سے آنے والی بھیگی ہوئی اور خنک ہوا لہروں کے شور میں بہت مزہ دے رہی تھی۔ میرے سامنے وسیع اور تاریک سمندر پھیلا ہوا تھا اور پشت پر اسٹریٹ لائٹس کی ہلکی روشنی بڑھتے ہوئے اندھیرے سے لڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں خاصی دیر تک وہاں بیٹھا پرسکون ساحلی فضا سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ میرے ذہن سے بیشتر تفکرات اور دور ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے واپس روانہ ہوا تو میرے دل میں نیا عزم انگڑائیاں لے رہا تھا۔ گھر میں تینوں میرے منتظر تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ویرا بول پڑی، کسی سے کچھ کہے سنے بغیر کہاں نکل گئے تھے؟ تمہارا انتظار کرتے کرتے اب آنکھیں پتھرانے لگی تھی۔ گھومتا پھرتا ساحل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں کی تھوڑی سی تازہ ہوا کھا کر لوٹ آیا، مگر راستے میں نے دو ایسی عمارتیں دیکھی ہیں جنہوں نے میرے وجود میں آگ سی بڑکا دی ہے۔ کیا اپنے چھوڑے ہوئے گھروں کی طرف جا نکلے تھے؟ ویرا نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ میرے لیے ان کی ذرا بھی بکت نہیں ہے۔ آدمی زندگی بھر گھر کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، اسے بناتا سنوارتا اور سجاتا ہے، اس پر ناز کرتا ہے، مگر دم نکلنے کے بعد اسے جوں کا توں چھوڑ جاتا ہے۔ چھوڑے ہوئے گھر اور اثاثے پر کڑنا بزدلی اور بے وقوفی ہے۔ پھر تم کن عمارتوں کی بات کر رہے ہو؟ سلطان شاہ نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ مجھے تو اس شہر میں ایسی کوئی عمارت نظر نہیں آتی جو کسی کو اتنا متاثر کر سکے۔ بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نگاہ اور سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اہل دل ہو نہ اہل بصیرت۔ چپ چاپ بیٹھے رہو۔ ویرا نے اسے خاموش کر دیا۔ مزار قائد اور امریکی قونصل خانہ، میں نے قدرے توقف کے بعد تلخی سے کہا، ان دونوں میں آپ نے کیا تعلق دیکھ لیا؟ غزالہ حیرت سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ان دونوں کو دیکھ کر اپنی بے بسی کا احساس گہرا ہونے لگتا ہے۔ ہم کتنے
اتنے بے بس ہیں کہ اپنے عظیم قائد کا مزار بھی آج تک مکمل نہیں کر سکے، اس کے ارد گرد بے ترتیب سبزے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تم جذباتی ہو رہے ہو۔ ویرا بولی، کہو تو میں تمہاری قومی بے حسی کی ایسی دسیوں مثالیں گنوا دوں۔ ان کوتاہیوں میں تم امریکیوں کو کیوں قصوروار ٹھہراتے ہو؟ انہوں نے تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں کام کرنے سے تو نہیں روکا، ان کے کونسل خانے کا ذکر تم کیوں لے آئے؟ وہ ہماری بے بسی کا دوسرا روپ ہے، میں نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ ان کے کرتوت ہمارے سامنے ہیں، ان کے مکروہ چہروں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، مگر ہم کتنے بے بس ہیں کہ کان پکڑ کر انہیں اپنی سرزمین سے نکال نہیں سکتے۔ وہ یہاں دندناتے پھرتے ہیں اور ہمارے قومی خزانے سے تنخواہیں پانے والے دن رات ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر ہم ہر طرف سے اتنے مجبور اور بے بس کیوں ہیں؟ اوہ! ویرا کے ہونٹوں سے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج ہو گیا۔ تم اندر کی بہت سی کہانیوں اور سازشوں سے واقف ہو، اس لیے ہر بات کو ایک خاص زاویے سے دیکھتے ہو۔ تمہارے جذبات کو سمجھنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، یہ سب سسٹم کی خرابی کی بات ہے۔ اول خان بھی اسی سسٹم کے سامنے بے بس ہے، وہ کسی مجرم کی طرح بار بار یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ بھی اس سسٹم کا کل پرزہ ہے۔ اس عمارت پر تاریکی اور نحوست کا راج تھا۔ شاید اوبرائن اور رابن مائر کی پے در پہ اموات نے ان مردودوں کو دہشت زدہ کر دیا ہے اور وہ گوشہ نشین ہو گئے ہیں، مگر ہمارے محافظ اس خالی عمارت کی بھی نگہبانی کرنے پر مجبور ہیں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں اس نظام کا ایک حصہ نہیں ہوں، اس سے باہر رہ کر اس کی بہتری اور بحالی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ بلا وجہ اپنا خون نہ جلاؤ، ویرا نے ہمدردی سے مجھے پچکارا۔ کھانے سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر سمندری ہواؤں کا خار اتار لو تاکہ ہم کھانا کھا سکیں۔ تمہیں 11 بجے ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہے۔ نائٹ کوچ کی روانگی کا وقت کیا ہے؟ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر پوچھا۔ 12:05۔ اول خان وہیں تمہارا انتظار کرے گا، ویرا نے کہا۔ ویرا کا مشورہ صائب تھا، میں نے سمندر کی تازہ ہوا کا لطف ضرور اٹھا لیا تھا، مگر میں اپنی جلد کے کھلے ہوئے حصوں سمندری نمکیات کی چپچپاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ میں ڈرائنگ روم سے اٹھ کر سیدھا غسل خانے میں جا گھسا۔ اسلام آباد کے سفر سے پہلے میرا تازہ دم ہونا ضروری تھا۔ کھانے کی میز پر ویرا کی کوشش رہی کہ خوشگوار موضوعات پر بات ہوتی رہے۔ میں اپنے ساتھ اس کی طفلانہ ہمدردی کو سمجھتے ہوئے بھی اس کی دلجوئی کے لیے انجان بنا رہا۔ وہ اتنی بری ہرگز نہیں تھی کہ جتنی کبھی کبھی نظر آنے لگتی تھی۔ ڈنر کے بعد چائے کا دور شروع ہوا تو ویرا نے کارڈز نکال لیے، مگر وہ دور زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ مجھے اپنی ضروریات کا مختصر سا سامان ایک بیگ میں سمیٹنا تھا۔ میں نے میز چھوڑی تو غزالہ بھی میرے ساتھ ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور ویرا کو فکرے چست کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ یوں کہو کہ بیگ تیار کرنے کے بہانے تخلیے میں غزالہ کو الوداع کہنے جا رہے ہو۔ ہم لیلا مجنوں والے مرحلوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ میں نے مڑ کر اسے جواب دیا، چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ آ سکتی ہو، ہمیں تخلیے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، معاف کیا، اسلام آباد سے واپسی پر تم سے یہ حساب لیا جائے گا، ویرا نے فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس سے پالا پڑا ہے؟ وہ تینوں ہی مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے بے چین تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی فکر میں تھے، مگر گھر خالی چھوڑ کر ہم چاروں کا رات گئے گھر سے نکلنا مناسب نہیں تھا۔ سلطان شاہ مجھے چھوڑنے جاتا تو عورتیں گھر میں تنہا رہ جاتی، ان میں سے کوئی میرے ساتھ ایئرپورٹ جاتی تو رات گئے اسے واپسی کا طویل سفر تنہا طے کرنا پڑتا۔ میں نے سختی سے انہیں روک دیا۔ میں انہیں الوداع کہہ کر اپنے ہلکے پھلکے بیگ کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان شاہ نے قریبی سڑک سے مجھے ٹیکسی میں سوار کرایا، پھر وہ بھی گھر لوٹ گیا۔ ایئرپورٹ کے برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے میری ریسٹ واچ 11:15 بجا رہی تھی۔ میں نے قرب و جوار میں نظریں دوڑائیں، مگر اول خان کہیں موجود نہیں تھا۔ وقت گزارنے کے لیے میں سگریٹ سلگا کر ایک طرف ہو گیا۔ اس وقت بین الاقوامی روانگی والے حصے میں زیادہ چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ وہ وقت مغرب سے کراچی ہو کر مشرق بعید کی طرف جانے والی پروازوں کے لیے ہی موزوں تھا، اس لیے سامان سے لدے پھندے اور مضطرب مسافروں کی بھیڑ میں مقامیوں سے زیادہ زرد رو اور چپٹی ناکوں والے ایشیائیوں کی تعداد شامل تھی۔ وہاں ایسے ایسے چہرے اور تماشے نظر آ رہے تھے کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ میں وہاں سے واپس ہوا تو ملکی پروازوں کے ڈپارچر لاؤنج سے اول خان برآمد ہوتا ہوا نظر آیا۔ شاید وہ میری غیر موجودگی میں وہاں پہنچ کر سیدھا اندر چلا گیا تھا اور میری تلاش میں دوبارہ باہر آ رہا تھا۔ مجھے
मुझे देखते ही वो तीर की तरह मेरी तरफ आया और हाथ मिलाते हुए मेरी तरफ झुककर सरगोशियाना लहजे में बोला, तुम अहमकों की तरह कहाँ भटकते फिर रहे हो? एयरपोर्ट पर पिछले कई घंटों से कुछ मुश्तबा अफराद मंडलाते फिर रहे हैं, मेरे साथ सीधे अंदर चले आओ। ये खबर तुम्हें कब और कैसे मिली? मैंने इसके साथ साथ चलते हुए पूछा। मेरे 2 आदमी मोहनी पंडित के ताबूत का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे थे। इस वक्त भी वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ताबूत की रवानगी के एक आधा घंटे बाद ही वो मुश्तबा चेहरे नजर आए थे। इनकी सारी तवज्जो मुकामी परवाजों की रवानगी पर मरकूज है। क्या इन्हें हमारे प्रोग्राम की कोई सुनगन मिल गई है? मैंने हैरत से पूछा। ये इम्कान नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। मेरा ख्याल है कि सारी गड़बड़ मोहनी के ताबूत की रवानगी से शुरू हुई है। दुश्मनों को पता चल गया है कि इसकी लाश यहाँ से इस्लामाबाद ले जाई जाएगी और अब वो किसी सुराग की तलाश में यहाँ हाथ पैर मार रहे हैं। वो जिंदा थी तो राबन मायर के लिए इंतहाई अहम थी, मर चुकी है तो हमारे दुश्मनों की रहनुमाई कर रही है। इसका मतलब है कि वो लोग सरकारी मुर्दा खाने पर निगाह रखे हुए थे। इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है? अव्वल खान ने बेबसी से कहा। वो एक बेजरर सी लाश थी। शायद आईबी वालों से इसकी मुंतकिली में बेएहतियाती सरजद हुई है। जो होना था वो हो गया। दुआ करनी चाहिए कि हम यहाँ से खैरियत से निकल सकें। तुम्हारे आदमियों ने ये खबर बहुत देर से दी है, अब इसका कोई तदारक मुश्किल नजर आता है। शायद थोड़ी बहुत ताखीर हुई हो मगर ज्यादा देर नहीं हुई। इन्होंने अलग अलग होकर इन तीनों को अपने पीछे लगा लिया है। इस वक्त वो 5 रेस्तुरान में होंगे। 11:30 बजे वो दोनों रेस्तुरान से निकलकर शहर रवाना हो जाएंगे। हो सकता है कि वो तीनों सुबह तक यहीं झुक मारते रहें। ये सब हो चुका है तो फिर फिक्र की क्या बात है? वो चाहे तो इन तीनों को किसी वीरान हिस्से में ले जाकर घेर भी सकते हैं। ये काम 11:30 बजे के बाद हो सकता है। बदकिस्मती से वो तीनों मुकामी हैं। वो मुकामी ना होते तो मैं कोई सख्त फैसला भी कर सकता था। मेरे दोनों आदमी 11:30 बजे निकल जाएंगे। 3 नए आदमी इनकी जगह ले लेंगे। वो इन तीनों में से किसी एक को पकड़कर स्टेशन 4 ले जाने का टास्क रखते हैं। एक पकड़ा गया तो बाकिया दोनों भी हमारी दस्तरस से दूर नहीं होंगे। हमारे टिकट अजहर खान और मजहर खान के नामों से थे। अव्वल खान ने चेक इन काउंटर पर टिकट देकर बोर्डिंग कार्ड लिए और हम सिक्योरिटी के मरहले से गुजरकर आगे बढ़ते चले गए। परवाज के लिए बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। हम कहीं रुककर वक्त बर्बाद किए बगैर तैयारे में सवार हो गए। अगर वो तीनों तुम्हारे आदमियों का ताक़ब कर रहे हैं तो फिर इस्लामाबाद में भी गड़बड़ हो सकती है। मैंने रास्ते पर सोचने के बाद तैयारे में अपनी जुबान खोली। मुझे अंदाजा है कि हमारा जहाज उड़ जाने के बाद भी इनके पास बहुत वक्त होगा। हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कोई गैर मतवक्को सूरत हाल पेश आ सकती है। मैं इसीलिए तुमसे मिले बगैर लॉन्ज में चला गया था। मैंने जलाल को प्रवाज का नंबर देने के साथ नई सिचुएशन से भी आगाह कर दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि अव्वल खान चारों कोट चौकस था। जलाल क्या कहता है? वो फौरी तौर पर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। इससे ये जानकर इत्मीनान हुआ था कि हम किसी की नजरों में नहीं आए। हमें लेने के लिए वो खुद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगा। बोर्डिंग मुकम्मल होने के बाद मुकर्ररा वक्त पर जहाज के दरवाजे वगैरह बंद हुए और जरूरी कार्रवाइयों के बाद तैयारा हरकत में आ गया। मुझे ये सोचकर मायूसी होती है कि दुश्मनों को हमारे मुल्क में हर सतह पर ज़र खरीद मिल जाते हैं। जहाज फजा में बुलंद होने के बाद मैंने अव्वल खान से कहा, पैसों के लिए हर मुल्क में लोग बिक जाते हैं। अव्वल खान ने मेरी तशवीश को ज्यादा अहमियत नहीं दी। इनको ये इल्म नहीं होता कि वो किसके आलाकार बन रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कराची एयरपोर्ट पर नजर आने वाले तीनों अफराद का यही केस होगा। पहले पंडित मनोहर लाल के 3 तनख्वाहदार आईबी वालों ने पकड़े। अब ये 3 नए चेहरे सामने आ गए। पता नहीं इस्लामाबाद में इन्होंने कितने आदमी खरीदे हुए हैं। ज्यादा मत सोचो, सोच सोच कर थक जाओगे। इसने मुझे समझाया। मैंने तुम्हारे निकल जाने के बाद तुम्हारे घर फोन किया था तो वीरा ने मुझे बताया कि कायदे आजम के मजार और अमरीकी कौंसल खाने को देखकर तुम जज्बाती उबाल में मुब्तला हो गए थे। ये अच्छी इलामतें नहीं है। तुम जानते हो कि सोचना मेरी आदत है। जब तक कोई नई बात सोच सामने नहीं आती मेरे जहन में यही सब गंद हलचल मचाए रखेगा। इसे भूलकर पंडित के बारे में सोचो। हो सकता है कि जलाल हमें एयरपोर्ट से सीधा इसी के पास ले जाए। वो बिला वजह एयरपोर्ट नहीं आएगा।
دوران پرواز فضائی میزبان مسافروں کو ہلکا ناشتہ فراہم کر رہے تھے کہ طیارے کے پیجنگ سسٹم پر کپتان کی آواز ابری اظہر خان یا مظہر خان نامی مسافروں سے التماس ہے کہ وہ فوری طور پر کیبن کریو سے رجوع کریں، شکریہ۔ کپتان نے اردو میں ہی وہ پیغام ایک بار پھر دہرایا۔ ایئر ہوسٹس جو ہی ٹرے لے کر ہمارے قریب سے گزری، میں نے اسے اشارے سے روک لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے رک گئی، مگر اس کے انداز سے عجلت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، میرا نام مظہر خان ہے اور یہ اظہر خان ہے، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ آگے گئی، ہاتھ کے سامان سے گلو خلاصی حاصل کر کے اور اپنے فرائض کسی اور کو سونپ کر لوٹ آئی۔ آپ دونوں میں سے ایک صاحب میرے ساتھ آ جائیں، اس نے اخلاق سے کہا۔ میں نے اول خان کی طرف دیکھا، اس نے سارا ہلا دیا۔ تم سرے پر ہو، تم ہی ہو آؤ۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی ایئر ہوسٹس طیارے کی ناک کی طرف چل دی، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اکانومی کلاس میں ٹرالیوں اور نشستوں کے درمیان جگہ بناتے ہوئے ہم دونوں اسی ترتیب سے فرسٹ کلاس کے کشادہ کیبن سے گزرے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ طیارہ تقریباً بھرا ہوا تھا۔ فضائی کرائے کی رعایت مسافروں کو اپنی رات سے زیادہ عزیز تھی۔ فرسٹ کلاس کیبن کے اختتام پر اس نے کاکپٹ کا دروازہ کھول کر کپتان سے کچھ کہا اور میرے لیے جگہ خالی کر دی۔ میں آگے بڑھا تو کاکپٹ کا معروف کن منظر میرے سامنے تھا۔ کاکپٹ کے اگلے حصے میں فرش سے دیوار تک ہندسوں اور سوئیوں والے بے شمار ڈائل روشن تھے۔ کپتان اور اس کا معاون پوری وردیوں میں ملبوس، سروس پر ہیڈ فون چڑھائے اپنی نشستوں میں موجود تھے۔ وہ کراچی کی کوئی سڑک نہیں، بے کراں بسطوں میں پھیلی ہوئی ایک فضائی شاہراہ تھی، جس پر ایک وقت میں ایک بلندی پر دو طیاروں کا ایک دوسرے کے آس پاس موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سر، امید ہے کہ آپ کا سفر خوشگوار گزر رہا ہوگا۔ کپتان نے سر گھما کر میری طرف دیکھتے ہوئے اخلاق سے کہا۔ بہت زیادہ خوشگوار سفر ہے، سارا حسن کاکپٹ میں سمٹ کر رہ گیا ہے، اس سے آگے تو گھور اندھیرا ہے، میں نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ کراچی کنٹرول ٹاور سے آپ کے لیے پیغام ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپ رن وے پر رکیں گے، وہاں سے ایک پروٹوکول کار آپ دونوں کو باہر لے جائے گی، اس نے آگاہ کیا۔ شکریہ۔ اس سے کچھ پوچھے بغیر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پیغام جلال کا ہو سکتا تھا۔ زحمت کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں یہ پیغام پیجنگ سسٹم پر نشر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ پیغام ذاتی طور پر آپ دونوں میں سے کسی تک پہنچا دوں۔ شاید وہ گفتگو طیارے کے بلیک باکس کے ریکارڈ کا حصہ بن رہی تھی، اس لیے کپتان نے ان فکروں کی ادائیگی ضروری سمجھی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ مجھے وہاں تک پہنچانے والی ایئر ہوسٹس پتہ نہیں کب واپس جا چکی تھی۔ کراچی کنٹرول ٹاور کے ذریعے جلال کا پیغام تھا۔ اپنی نشست پر واپس پہنچ کر میں نے اول خان کو بتایا، وہ ہمیں رن وے سے ہی باہر لے جائے گا۔ اول خان خوش ہو گیا، مجھے توقع نہیں تھی کہ ہمیں جہاز پر پیغام مل سکے گا۔ کراچی سے اسلام آباد تک کی مسافت باتوں ہی باتوں میں طے ہو گئی۔ 1:45 بجے لینڈنگ کے بعد ہم مسافروں کی کھیپ کے ساتھ رن وے پر موجود تھے۔ مسافر PIA کی بسوں کی طرف جا رہے تھے۔ جلال نے شاید ہمیں جہاز کی سیڑھیوں پر ہی دیکھ لیا تھا، اس نے معانقہ کر کے ہم دونوں کا استقبال کیا اور ہمیں ساتھ لے کر ایک لمبی سی سیاہ کار کی طرف بڑھ گیا جو رن وے پر سفید لکیر سے لگی کھڑی تھی۔ گاڑی پر سبز سرکاری نمبر پلیٹ آویزاں تھی۔ گاڑی کے دونوں پہلوؤں پر دو سادہ پوش گن مین کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب پہنچنے پر ان دونوں نے اپنے ہاتھ پیشانیوں تک لے جا کر سلام کیا، ہمارے ہاتھوں سے مختصر سامان لیا اور ہمارے لیے دونوں عقبی دروازے کھول دیے۔ اول خان گھوم کر دوسرے دروازے سے بیٹھ گیا، مجھے جلال کو جگہ دینے کے لیے درمیان میں کھسکنا پڑ گیا۔ محافظوں نے پچھلے دروازے بند کر کے اگلی نشستیں سنبھال لیں اور ہمارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ IB کی گاڑی رن وے کی نشان زدہ حد کے متوازی ٹرمینل سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ پاکستان میں ہمیشہ IB کا ایک پر اسرار سا دبدبہ رہا ہے۔ بعض سیاستداں اور بڑے افسر اس کے معمولی کارندوں سے خوفزدہ پائے جاتے ہیں۔ اس روز ایئرپورٹ پر کہیں بھی گاڑی کو روکا گیا نہ اس کی چیکنگ کی گئی۔ رن وے کا ایک سروس گیٹ کھلا اور گاڑی زن سے باہر نکل گئی۔ کراچی میں دیکھے جانے والے مشتبہ آدمیوں کا کیا بنا؟ رسمی مزاج پرسی اور معذرت کے بعد جلال نے خود ہی اصل موضوع چھیڑ دیا۔ میرے آدمی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، میری پرواز کے دوران میں کیا ہوا مجھے معلوم نہیں، کراچی فون کروں گا تو رپورٹ مل جائے گی، ان میں سے کوئی نہ کوئی پکڑا گیا ہوگا۔ اول خان نے جواب دیا۔ یہاں کی سناؤ، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، میرے آدمی نگرانی کر رہے ہیں، ابھی تک ایئرپورٹ پر کوئی مشتبہ آدمی نظر نہیں آیا۔ جلال نے بتایا، اسلام آباد ویسے بھی VIP ایئرپورٹ ہے، یہاں ہمارا سیل 24 گھنٹے کام کرتا ہے، ہمارے قیدی کا
کا کیا حال ہے؟ کچھ بولتا ہے یا ابھی تک اڑا ہوا ہے؟ تمہارا اندازہ 100% درست نکلا، اس نے بلا جھجک کہا۔ وہ موہنی کی لاش سے لپٹ کر کسی یتیم بچے کی طرح ایسی دلدوز آوازوں میں پھوٹ پھوٹ کر رویا ہے کہ سب ہل کر رہ گئے۔ شام ڈلے اس نے اپنی بیٹی کی چتا کو آگ دکھائی تھی۔ اس کے بعد سے وہ پرسکون مگر گمسم ہے۔ اس سے چھیڑ چھاڑ تو کی گئی ہوگی، میں نے اسے خریدنے کی کوشش کی، واجبی سی۔ اس کا جواب زو معنی تھا، تم لوگ آ ہی رہے تھے، ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وقفہ مل جانے کے بعد وہ شاید آسانی سے راہ پر آ جائے گا۔ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس کی واجبی سی کوششوں کے بارے میں مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ اس وقت ہم اسی سے ملنے جا رہے ہیں۔ تھوڑے سے توقف کے بعد اس نے بتایا، اسے ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ ایئرپورٹ سے شاہراہ پر آنے کے بعد گاڑی تیزی سے شہر کی طرف دوڑتی رہی، مگر 0 پوائنٹ پر جلتے بجھتے ہوئے سگنل سے اس کا رخ بائیں طرف ہو گیا۔ وہ راستہ اسلام آباد کو جی ٹی روڈ سے ملاتا تھا۔ سڑک پر ہمارا سفر زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد گاڑی ایک نیم پختہ ذیلی سڑک پر اتر گئی جو سبزے اور درختوں کے درمیان بال کھاتی ہوئی اندھیرے میں کہیں گم ہو رہی تھی۔ آخر کار وہ پر پیچ سڑک ایک قدیم طرز کے ریسٹ ہاؤس کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ اپنے محلے بکو کے اعتبار سے وہ ریسٹ ہاؤس دور افتادہ اور آبادی سے بالکل کٹا ہوا تھا، مگر وہاں جنریٹر کے کسی شور کے بغیر بجلی کی سہولت موجود تھی۔ گاڑی کے انجن کی آواز سن کر ریسٹ ہاؤس کا مسلح گارڈ پہلے سے احاطے میں آ چکا تھا۔ اس نے جلال والا دروازہ کھول دیا۔ جلال کی جگہ میں ہوتا تو اس محافظ قیدی کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی سوال کرتا، لیکن جلال اپنے معاملات کو خود بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے ہم دونوں کے اترنے کا انتظار کیا، پھر ہمیں ساتھ لے کر ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں چڑھ گیا۔ محافظ لپک کر اس سے آگے نکلا اور سامنے کا دروازہ کھول دیا۔ ریسٹ ہاؤس زیادہ بڑا نہیں تھا، بیٹھک نما اس کمرے کے بعد ایک چوڑی راہداری تھی، وہاں بھی جلال کا ایک آدمی موجود تھا۔ اپنے افسر کو دیکھتے ہی اس شخص نے کھٹکا کھول کر ایک دروازہ اندر دھکیل دیا۔ پختہ فرش پر ہمارے قدموں کی آہٹیں سن کر پنڈت منوہر لال پہلے ہی چکنا ہو چکا تھا اور چارپائی سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ کئی جگہ سے زخمی اور پھول کر نیلا ہو رہا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی اور ویران نظروں سے ہماری طرف دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ تم زبان کھولو گے یا اب بھی کچھ مار سہنے کا حوصلہ ہے؟ جلال نے اسے گھورتے ہوئے سفاکی سے پوچھا۔ اپنی بیٹی کی چتا جلانے کے بعد تمہیں ہوش آ جانا چاہیے۔ وہ کچھ نہیں بولا، ویسے ہی سپاٹ نظروں سے جلال کا چہرہ تکتا رہا۔ ڈرامہ کر رہا ہے یہ حرامزادہ، یہ اب بھی نہ بولا تو میں چاقو سے اس کی زبان کاٹ ڈالوں گا۔ جلال نے غصے سے تل ملا کر کہا، میں نے صرف تمہاری سفارش پر اس بدنام لڑکی کی لاش یہاں منگوائی تھی۔ ٹھہرو، میں نے ہاتھ اٹھا کر نرمی سے کہا، شاید تم نے اسے بری خبر اب تک نہیں سنائی۔ جلال سے یہ کہہ کر میں پنڈت منوہر لال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لائے ہیں پنڈت، کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کی ویران آنکھیں جلال کے چہرے سے ہٹ کر میری طرف مرکوز ہو گئیں۔ رابن مائر نے موہنی کو گولی مار کر ختم کر دیا، لیکن وہ اب بھی زندہ ہے۔ نہیں، پنڈت اتنی قوت سے چیخا کہ اس کی آواز پھٹ گئی۔ تم جھوٹے ہو، مجھے اخبار دیا گیا تھا، میں نے خود پڑھا تھا کہ موہنی کو گولی لگی اور رابن کسی زہر سے مارا گیا تھا، وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ میرے فرضی انکشاف نے اسے اتنا شدید ذہنی جھٹکا پہنچایا تھا کہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی لا تعلقی یکا ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ نفرت کی چنگاریوں نے لے لی تھی۔ وہ کوئی خاص زہر تھا۔ میں نے اپنا لہجہ نرم اور دھیما رکھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہوا، اس کی نبض بہت سست ہو گئی تھی۔ چند گھنٹوں بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کل رات موہنی ماری گئی تھی، آج رابن زندہ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جنون اور دیوانگی کے عالم میں پنڈت کو زبان و مکان کا ہوش ہی نہیں رہا ہوگا۔ وہ بیڑیا ہے، بھوک لگتی ہے تو یہ درندے اپنے ہی کسی کمزور ساتھی کو پھاڑ کھاتے ہیں۔ وہ میرا دوست اور ہمدرد تھا، مجھ پر برا وقت آیا تو اس نے میری بیٹی کو گولی مار دی۔ وہ رک رک کر غسیلی اور رندی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک مرتبہ پھر سب کچھ بتانا ہوگا۔ نہیں نہیں، اس نے میری بات کاٹ دی، اب مجھ سے کچھ مت پوچھو، اسے میرے سامنے لے آؤ، میں اپنے دانتوں سے اس کا نرخرا چباؤں گا۔ وہ مر گیا ہوتا تو اور بات تھی، اب وہ قانون کی تحویل میں ہے، اسے تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم ہماری مدد کرو، ہم پھانسی گھاٹ پر اس کی گردن توڑ کر 1 فٹ لمبی کر دیں گے۔ رابن مائر کے خلاف وہ کراہت امیز الفاظ پنڈت کے لیے
लिए आसूदगी का सबब बन गए। इसने मुठ्ठियां और आंखें बेचकर एक जुर्जरी सी ली, फिर आंखें खोलकर बोला, तुमने मुझे मोहिनी की चिता जलाने का मौका दिया, तुम कौल के पक्के हो, तुम जरूर इसकी गर्दन तोड़ दोगे, पूछो क्या पूछते हो। जलाल मेरे करीब सरक आया और तहैयर तथा सरगोशियाना आवाज में बोला, कहो तो मैं सबको बुला लूं, ऐसा ना हो कि इस पर दोबारा खामोशी का दौरा पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा, मैंने इसे यकीन दिलाया। ज़हनी झटका खाकर ये सदमे से निकल गया है, अब बोलता रहेगा। इस वक्त मुझे इससे दो चार बातें कर लेने दो, मैं एक मर्तबा फिर तुम्हारी यकीन दहानी पर भरोसा कर रहा हूँ, इसने बेबसी से कहा। राबन मायर की बर्बादी और सजायाबी का तस्वर इस वक्त पंडित मनोहर लाल के लिए सबसे ज्यादा मरगूब था। असल सवालों की तरफ आने से पहले मैंने चंद सानियों तक इसी मौजू को जारी रखने का फैसला करते हुए इससे पूछा, राबन मायर जैसे मोदी शख्स से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? रुस्तम 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 इसने तकरार की। इसने अपने घर पर मुझे राबन से मिलवाया था। रुस्तम ईरान का दुश्मन था क्योंकि वहाँ भाइयों को कत्ल और बर्बाद किया गया। मैं पाकिस्तान का दुश्मन था क्योंकि इसके नाम पर लाखों हिंदू बेघर और ताराज हुए थे। मैंने राबन से दोस्ती कर ली, वो एक नया सुराग था। रुस्तम कराची में बैठकर ईरान के खिलाफ अपना अनाद निकाल रहा था। इसके फोन नंबरों से ईरान में किए जाने वाले राब्ते यकीनन मज़मूम मकासद के लिए थे। इसकी असल दुश्मनी ईरान से थी। इसने सेहूनियों की मदद के लिए वहाँ बड़ा नेटवर्क कायम किया हुआ था। कराची में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त काम करना इसकी अपनी सलामती के लिए खतरनाक था, जबकि रावण का हदफ पाकिस्तान भी था। रुस्तम ने निहायत मक्कारी से काम लेते हुए राबन मायर और पंडित मनोहर लाल को मिलवा दिया। ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के एवज तुम्हें रावण से क्या मिलता था? वो मलऊन यहूदी किसी को क्या दे सकता था? बस चंद सहूलतें थी। पंडित ने रुक रुक कर कहा, सारा खर्च हम दोनों उठाते थे अपने अपने इंतकाम के लिए। किसी मुल्क से इंतकाम लेने के लिए 2-3 आदमी काफी नहीं होते। मैंने रसानियत से कहा, 3 तनख्वाहदारों के अलावा और कौन कौन तुम्हारा साथ देता था? वो हज़ियानी अंदाज में हंसा। मैं किस किस का नाम लूं? सब मेरे दोस्त हैं, कोई मेरी दोस्ती में और कोई इस मुल्क की दुश्मनी में जाने या अनजाने में मेरी मदद करता रहता था। क्या इनमें ओब्रायन डी हंट भी शामिल था? मैंने मोहताज लहजे में पूछा। वो खुद को नए एशिया का अफलातून कहता था। ऊंचे हलकों में बैठकर दूसरों की कामयाबियों को अपने सर मंड लेना इसकी काबिल नफरत आदत थी। वो मुझे और रुस्तम को भी अपना ताबे बनाना चाहता था। रुस्तम किसी से दबने या डरने वाला आदमी नहीं था, वो ओब्रायन से नफरत करता था। तुम्हें ओब्रायन के अंजाम के बारे में कुछ मालूम है? मैंने इससे सवाल किया। इसने अपने सर को असबाद में जंबश दी और कहा, अच्छे लोगों को सब भूल जाते हैं मगर बुरों पर हर एक नजर रखता है। वो नई दिल्ली के किसी हादसे में कुत्ते की तरह मारा गया था। तुम्हें रुस्तम के असल कारोबार का ही इल्म होगा, ऐसा तो नहीं कि रुस्तम ही ने इसे मरवा दिया हो। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।